نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے اور اس میں اس امت کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اسی طرح جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا امتاً وسطا ایک معتدل امت، ایک درمیانی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم گواہ بنو لوگوں کے اوپر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول بھی تم پر گواہ بنے۔ اس امت کی ایک فضیلت تو یہ ہے اخرجت للناس کہ ان کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا۔ تأمرون بالمعروف یہ اچھی بات کا حکم کریں گے، وتنہون عن المنکر بری باتوں سے روکیں گے۔ چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین انا خاتم النبیین لا نبی بعدی انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ تو اب جب کوئی دوسرا نبی نہیں آوے گا تو جو نبیوں والا کام تھا کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اوروں کی اصلاح کی فکر کرنا، وہ کام اس امت کے ذمے لگ گیا۔ ایک تو یہ فضیلت تھی۔ دوسری فضیلت کہ تمہیں ہم نے امتاً وسطا معتدل امت بنایا۔ وسط کا معنی خیر کے بھی آتا ہے کہ ہم نے تمہیں امتوں میں سے سب سے بہتر بنایا۔ جیسے کہا جاتا تھا قریش اوسط العرب نسبا و دارا، قریش عرب میں سب سے بہترین لوگ تھے نسب کے اعتبار سے بھی اور خاندان کے اعتبار سے بھی، تو وہاں بہترین کے لیے اوسط کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وسطاً فی قومہ، اپنی قوم میں سب سے بہترین تھے، بہترین کے لیے وسط کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح عصر کی نماز کو قرآن کریم میں صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، پابندی کرو نمازوں کی اور درمیان والی نماز کی۔ تو مفسرین نے لکھا کہ عصر کی نماز کو الگ سے ذکر کرنا یہ اس کی فضیلت پر ڈالے، اور اس کو صلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیان والی نماز کہا گیا۔ فجر اور ظہر یہ دو نمازیں دن میں ہیں، مغرب اور عشاء یہ دو نمازیں رات میں ہیں، اور بیچ میں عصر آ گئی۔ تو ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ یا وسطاً کا معنی بہترین کے ہیں۔ اسی طرح جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا امتاً وسطا ایک بہترین امت۔ دوسری آیت میں اس کی طرف یوں اشارہ ہے وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں منتخب کیا، اللہ نے تمہیں چن لیا۔ اجتبا کے معنی بھی پسند کرنا، منتخب کرنا۔ اور یہ جو فرمایا کہ تم گواہ بنو گے لوگوں پر،
یہ امت پچھلی امتوں کے خلاف گواہی دے گی. اعلیٰ خلاف کے لیے آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا حل بلغت، کیا آپ نے تبلیغ کی، اللہ کا پیغام توحید اپنی قوم تک پہنچایا؟ وہ فرمائیں گے نعم، بالکل پہنچایا. پھر ان کی قوم کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا حل بلغکم، کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں پیغام پہنچایا تھا؟ وہ انکار کر لیں گے. وہ کہیں گے ما اتانا من نذیر وما اتانا من احد، ہمیں تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا. تو نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا، اللہ کو تو پتہ ہے کہ نوح علیہ السلام سچ بول رہے ہیں اور قوم جھوٹ بول رہی ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے اللہ کریم نوح علیہ السلام سے کہیں گے یا فرشتے ان سے کہیں گے کہ بھائی تمہاری گواہی کون دے گا؟ تو وہ کہیں گے محمد و امتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری گواہی آخری پیغمبر اور ان کی امت. اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ لوگ اعتراض کریں گے کہ بھائی یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، یہ امت ہمارے خلاف کیسے گواہی دے رہی ہے؟ تو اس امت سے پوچھا جائے گا تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ کہیں گے ہم اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن ہمارے پاس ایک کتاب تھی قرآن کریم، جو اولین اور آخرین کا مجموعہ تھی. ہمیں ہمارے نبی نے بتایا جو سارے نبیوں کے سردار تھے کہ اس طرح فلاں پیغمبر تھے اور اپنی قوم کو دعوت دی، اور 900 یا 950 سال دعوت دی. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. تو قرآن کریم کی روشنی میں، اپنے نبی کی تعلیمات اور فرامین کی روشنی میں ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تھا. اسی طرح بہت سے نبی ایسے ہوں گے کہ ان کے متبعین صرف 2 آدمی ہوں گے، 3 آدمی ہوں گے. تو ان کی قوم بھی جب انکار کرے گی تو گواہی یہ امت دے گی، لِتَكُونُوا، تاکہ تم بنو شہداء، گواہ ان لوگوں کے خلاف. اور گواہ ایرے غیرے کو نہیں بنایا جاتا. گواہ کی جو شرط ہے، جو اس کا کرائیٹیریا ہے کہ وہ عادل ہو، وہ بالغ ہو، وہ آزاد ہو، اس کی عقل سالم ہو، اس کا کردار اچھا ہو، اس کے معاملات اور لین دین میں شفافیت ہو. ہر آدمی کو کوئی گواہ نہیں بناتا. نکاح میں بھی جو معتبر ہوتے ہیں خاندان میں ان کو گواہ بنایا جاتا ہے. لین دین میں اس کو گواہ بنایا جاتا ہے جس کا ریکارڈ اچھا ہو، جس کی ریپوٹیشن اچھی ہو. تو اس امت کے بہترین ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ گواہ بنے گی، اور گواہ نیک لوگ ہوتے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میں اور میری امت قیامت کے دن ساری امتوں پر فضیلت والے ہوں گے. جیسے آپ نے فرمایا کہ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں جنت میں نہ چلا جاؤں، اسی طرح ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت جنت میں نہ چلی جائے. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی اس وقت ایسا نہیں ہوگا مگر وہ اس وقت یہ تمنا ضرور کرے گا انہو منا، کہ کاش وہ بھی ہم میں سے ہوتا، یعنی میری امت میں سے ہوتا. جب اس امت کے فضائل اور اس امت کے درجات کو یہ باقی امتیں دیکھے گی تو وہ حسرت کرے گی اور وہ تمنا کرے گی کاش ہم بھی اس امت میں سے ہوتے. اور ہر وہ نبی
جس کو اس کی قوم جھٹلائے گی اس موقع پر یا دنیا میں جنہوں نے جھٹلایا ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، ہم اس وقت گواہی دیں گے کہ اس نبی نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا۔ یہ جو لوگوں کی گواہی ہوتی ہے نا، اس کا بھی بہت وزن ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کے ایک جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آقا کے ساتھ ساتھ تھا، تو لوگ آپس میں چیمے گوئیاں کرنے لگے، اور بعض لوگوں نے کہا واللہ یا رسول اللہ لنعم المرء، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول یہ آدمی بڑا نیک تھا۔ میت کے بارے میں کہا یہ آدمی بڑا نیک تھا، عفیفاً مسلماً، پاک دامن تھا، مسلمان تھا، فلاں فلاں اچھے کام کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجبت، واجب ہو گئی۔ پھر بنو حارثہ میں ایک دوسرا جنازہ تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے پھر میں آقا کے ساتھ، وہاں لوگوں نے کہا بئس المرء، یہ جو میت ہے برا آدمی تھا، لفظاً غلیظاً، سخت زبان تھا، ترش رو تھا، بد اخلاق تھا۔ آپ نے پھر فرمایا وجبت۔ صحابہ نے پوچھا اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے اس کی تعریف کی، میں نے کہا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ لوگوں نے اس کی مذمت کی، برائی بیان کی، میں نے کہا جہنم اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ زمین پر اللہ کے گواہ ہوتے ہیں، اللہ کے نائب ہوتے ہیں۔ لوگوں کا کسی کو اچھا کہنا یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ اچھا آدمی، اور لوگوں کا کسی کو برا کہنا یہ دلیل ہوتی ہے کہ برا آدمی۔ اب ہم ایسی زندگی گزار کر جائیں کہ ہمارے جاننے کے بعد لوگ ہمارے بارے میں یہ کہیں کہ بھائی اچھا آدمی تھا، نمازی تھا، اور لوگ کسی کو مسجد کی وجہ سے پہچانتے ہیں، کہتے یار وہ فلاں صاحب نہیں تھے جو پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، وہ فلاں صاحب نہیں تھے جو پلر کے پاس بیٹھا کرتے تھے، وہ فلاں صاحب نہیں تھے جو ہر وقت قرآن پڑھا کرتے تھے، وہ فلاں صاحب نہیں تھے جو مسجد کا چندہ کیا کرتے تھے، وہ فلاں صاحب نہیں تھے جو ہر وقت مسجد کی صفائی میں مصروف رہتے تھے۔ اب یعنی ہمارا تعارف مسجد سے ہو، ہمارا تعارف مدرسے سے ہو، کتنی بڑی خوش قسمتی۔ بعض علماء نے تو لکھا کہ کسی کو اپنے گھر کا ایڈریس بھی بتاؤ تو مسجد کا نام لے کر بتاؤ، بھائی فلاں مسجد کے قریب میرا گھر ہے، فلاں مسجد کے قریب میری دکان ہے، فلاں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، فلاں مسجد میں تمہیں ملوں گا۔ مسجد کا تعارف، مسجد کا تعارف۔ پھر اللہ پاک موت بھی ایسی دیتے، وہ فرمایا کہ جس کے مسجد آنے جانے کی گواہی لوگ دیں وہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، بہانے بہانے سے وہ مسجد میں جاتا ہے کہ بس کسی طرح میں مسجد میں پہنچ جاؤں، اور یہ مومن کی نشانی بھی ہے۔ مسجد میں اس کو یوں سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں۔ یہ انسان کی فطرت اور نیچر ہے۔ مچھلی کی نیچر وہ پانی میں خوش رہے گی، پانی سے نکال کر اس کو آپ ریشم کے اوپر اور سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات کے اوپر بھی لٹا دو وہ خوش نہیں ہوگی، وہ اپنی فطرت میں۔ اسی طرح مومن کی فطرت یہ مسجد میں، مدرسے میں، تبلیغ میں، خانقاہ میں، درس میں، بیان میں، ذکر کے حلقوں میں خوش رہے گا۔ اب ہمارا دل لگتا ہے یا نہیں؟ لگتا ہے تو اللہ کا شکر،
نہیں لگتا، بے چینی ہوتی ہے، تو پھر اپنی فکر کی جائے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ 4 آدمی جس کے نیک ہونے کی گواہی دے، اور بعض نے فرمایا 3 دے 2 دے، فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہچان لوگے اپنے نیک لوگوں کو بھی اور برے لوگوں کو بھی۔ صحابہ نے پوچھا بما یا رسول اللہ، کون سا پیمانہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلے گا نیک کا اور برے کا؟ آپ نے فرمایا لوگ جس کے بارے میں اچھی باتیں کریں اور اس کی نیکی کی گواہی دے وہ نیک ہوگا، اور لوگ جس کے بارے میں برائی کی اور بد اخلاقی کی گواہی دے، فرمائے وہ برا ہوگا۔ اسی لیے ہم دنیا سے ایسے جائیں جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم زندگی گزار کر گئے۔ غالباً سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ انتقال ہوا تو آقا جنازے میں تشریف لائے اور یوں چلنے لگے جیسے بہت زیادہ بھیڑ ہو، ازدحام ہو۔ تو کسی نے پوچھا آپ یوں کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا اہتز لہ عرش الرحمن، سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں استقبال اور پروٹوکول کے لیے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ بھائی یہاں سے جانا تھا جدائی تھی، وہاں تو آمد تھی، عرش والے خوشیاں منا رہے تھے۔ تو ایسی زندگی گزار کر جائیں کہ فرشتوں کو بھی رشک آ جائے۔ ایسی زندگی گزار کر نہ جائیں جیسے بگوڑے غلام کو پکڑ کر اور زنجیروں میں جکڑ کر اور گلے میں توق پہنا کر اور اس کو گھسیٹ کر اور مار مار کر لے جایا جا رہا ہو اپنے آقا کے پاس۔ اسی لیے فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے داخل ہوں گے سلام علیکم بما صبرتم، سلام کرتے ہوئے، فنعم عقبی الدار، وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، وفد اور ڈیلیگیشن کی صورت میں ان کو لے جایا جائے گا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، فرشتوں کے جھرمٹ میں ان کو اعزاز اور اکرام کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ اللہم آت نفسی تقواها انت مولاها وخیر من زکاها، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔